صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک۔ معیشت، توانائی اور سیکیورٹی سے متعلق مشترکہ فیصلوں پر اتفاق۔ شرکاء حکومتی فیصلوں میں عوامی مفاد کو ترجیح پر متفق ہو گئے۔ تیل کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے تناظر میں ملکی معاشی اور توانائی صورتحال کا جائزہ۔ خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر غور۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے، ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے دیگر شعبہ جات پر اثرات کو کم کرنے اور اخراجات میں کمی کے لیے کفایت شعاری اقدامات کے ذریعے مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے سے متعلق جاری اقدامات پر بریفنگ۔ ایندھن کے استعمال میں کمی کے لیے پبلک ٹرانسپورٹیشن کے استعمال کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ بالواسطہ مذاکرات میسیجز کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغام رسانی میں ترکی اور مصر بھی مدد کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ثالثوں کے ذریعے پیغامات کے تبادلے کی تصدیق، کہا میسیجنگ کو مذاکرات کا نام نہ دیا جائے۔ پاکستان نے ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر کا نام ہٹ لسٹ سے نکلوا دیا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل عباس عراقچی اور باقر غالباف کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ پاکستانی حکام نے امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو باز رہنے کا پیغام بھجوایا۔ پاکستانی حکام نے امریکہ پر واضح کیا کہ قتل کی صورت میں کوئی مذاکرات کے لیے نہیں بچے گا۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو سازش سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ عباس عراقچی اور باقر غالباف کا نام ہٹ لسٹ سے 5 دن کے لیے نکالا گیا۔ When I tell you we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو جلد مذاکرات کرنے کی وارننگ دے دی۔ ڈیل کا وقت گزر رہا ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ایران کو سنجیدہ ہونا چاہیے۔ وقت گزر گیا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کا دو ٹوک پیغام ایران کے مذاکرات کاروں کو بہت مختلف اور عجیب قرار دے دیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو قابل ستائش قرار دیا۔ وزیر اعظم پاکستان سے گفتگو میں مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستانی کاوشوں کی تعریف۔ وزیر اعظم سے چینی سفیر کی ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے خطے میں کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک اہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا 27واں روز۔ اسرائیل کا بنائے ہرمز بند کرنے والے ایرانی بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ علی رضا نے ہی بنائے ہرمز بند کرنے کی پلاننگ کی، انہیں ساحلی شہر بندر عباس میں نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ میزائل حملے، تل ابیب، حیفا، دیمونا میں تباہی مچ گئی، درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہوئے۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر ڈرون حملے، سعودی عرب کا 4 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ بحرین میں خطرے کے سائرن بجے تھے۔ اسرائیل کا ایرانی حملوں میں ہزاروں افراد کے زخمی ہونے کا اعتراف۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 5165 افراد زخمی ہوئے، 106 افراد زخمی اب بھی زیر علاج۔ ایرانی حملوں کے بعد امریکی فوجی اڈوں سے نکل کر ورک فرام ہوٹل سے کام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف، ایرانی حملوں سے 13 امریکی فوجی اڈوں میں بڑی تباہی ہوئی، اڈے ناقابل رہائش ہو گئے۔ کویتی بیس سب سے زیادہ متاثر۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے خطے میں بہت سے امریکی اڈے تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا اور واضح کیا
کہ امریکی فوجی اور کمانڈرز نے مختلف علاقوں میں پناہ لے لی ہے، ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے عوام سے ان کی نشاندہی کرنے کی اپیل کر دی۔ ابراہیم ذوالفقاری نے امریکی عوام کے لیے براہ راست پیغام جاری کیا اور کہا کہ ٹرمپ اور نیتنیاہو امریکیوں کو میدان جنگ کے حقائق پر گمراہ کر رہے ہیں۔ جنگ کی حقیقت کا مشاہدہ امریکہ کے گیس اسٹیشنز، ایران کی سڑکوں اور تل ابیب اور حیفا کے آسمانوں پر کرنا چاہیے۔ حزب اللہ کے قنطارہ میں کامیاب کارروائی، حملے میں 8 اسرائیلی ٹینکس اور 2 بلڈوزرز تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیلی فوجی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ کا ایران میں 10,000 سے زائد امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایران کے خطے پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ختم کر دی گئی۔ ایرانی بحریہ کی 92% تنصیبات ختم کر دی گئیں۔ میزائل اور ڈرون صلاحیت 90% کم ہو گئی۔ امریکی کمانڈر کی بریفنگ۔ ایران کے عراقی صوبے سلیمانیہ میں امریکی فورسز کے خفیہ ٹھکانوں پر حملے، ابراہم لنکن کی طرف کروز میزائل داغے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بیڑا اپنی پوزیشن تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی کلیئرنس کے منتظر جہازوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے بندر عباس کے قریب آبنائے ہرمز کی ویڈیو جاری کر دی، جس میں قطار میں کھڑے جہازوں کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے مطابق آبنائے ہرمز میں 2,000 جہاز اور 20,000 ملاح پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے زمینی کارروائی کے خدشات، ایران نے جزیرہ خارگ پر فوجی پوزیشن مضبوط کرنا شروع کر دی، بارودی سرنگیں بھی بچھا دی گئیں۔ ایرانی بری فوج تیار، دشمن میں زمینی کارروائی کی تو UAE اور بحرین میں جواب دیں گے۔ تہران کا انتباہ، بحیرہ عرب میں حوثیوں کے ذریعے باب المنداب بند کرنے کی دھمکی دے دی گئی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ ٹرمپ کے حامی جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگے ہیں۔ نیتنیاہو اور قابض اسرائیلی رجیم کا جنگ جاری رکھنے پر اصرار، امریکہ اور اسرائیل میں جنگ کے مستقبل پر اختلافات میں اضافہ ہونے لگا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں ثالثی، سفارتی محاذ پر کامیابیاں، پاکستان کی عالمی پذیرائی، بھارت کی تنہائی پر مودی سرکار ہوش گنوا بیٹھی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا سفارتی آداب بھلاتے ہوئے پاکستان کے خلاف ناشائستہ زبان کا استعمال، بھارتی اپوزیشن اور تجزیہ کاروں نے جے شنکر کے بیان کو اخلاقیات سے گری حرکت قرار دے دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کا ایران سے یکجہتی کا اظہار، پاسداران انقلاب کا جواب، اسرائیل پر داغے گئے میزائل پر کشمیری عوام سے اظہار تشکر کا پیغام لگا دیا۔ ایرانی ترجمان نے امریکی فلم دی وار یو ڈونٹ سی کا پوسٹر پوسٹ کر دیا۔ فلم میں عراق پر امریکی حملے کے دوران کیے گئے جرائم، فلسطین پر اسرائیلی مظالم اور صہیونی میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق فلم دیکھ کر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ امریکہ کیسے گمراہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم کراچی پہنچ گئے، فیصل بیس پر گورنر نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے استقبال کیا۔ شہباز شریف سے آج MKM پاکستان کے وفد کی ملاقات متوقع۔ سرکاری محکموں کو کفایت شعاری گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل درآمد کا حکم، نائب وزیر اعظم اسحاق کا پہلے سے منظور شدہ کفایت شعاری اقدامات کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، غیر ضروری اخراجات میں کمی اور وسائل کے بہتر استعمال کی رفتار تسلی بخش قرار۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسٹاک مارکیٹ میں مندی کی لہر، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں دوران کاروبار 2000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی، سونے کے عالمی قیمتیں پھر سے گر گئیں۔ الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، تحریک انصاف کے سینئر رہنما مراد سعید کو سینٹ کی رکنیت سے نااہل قرار دے دیا، ایوان بالا کی نشست خارج قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کا دن، جیل انتظامیہ نے کسی رہنما کو ملاقات کی اجازت نہیں دی۔
आज़मा बुखारी ने बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ पर तनकीद की बारिश कर दी। ईद उल फितर पर बानी से बेटे की बात करवाई गई। इसमें इशारा दिया गया कि जीएसपी स्टेटस के खिलाफ बात की जाए। बानी पीटीआई के बेटों ने अमेरिका में पाकिस्तान दुश्मन थिंक टैंक से मुलाकातें की थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मां बेटा जाँ बहक। पुलिस की हादसे के जिम्मेदार गाड़ी की तलाश शुरू। लाहौर के इलाके कोट लखपत ने पुलिस ने खातून पर तशद्दुद और ज्यादती के इल्जाम में मोबाइल मैकेनिक को गिरफ्तार कर लिया। खातून क्लिनिक में नर्स का काम करती है और घर वापसी पर मुलजिम ने अगवा कर लिया। तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकात में तेज हवाओं के साथ हल्की और तेज बारिश। महकमा मौसमियात ने हफ्ते और इतवार को शहर कायद में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और इराक में तूफानी बारिश और यालाबारी। सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियां डूब गईं। कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल। ओमान में पाकिस्तानी नौजवान ने गाड़ी के साथ रहने वाले 2 भारतीय बाशिंदों को जान पर खेल कर बचाया। बांग्लादेश में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर दरिया में जा गिरी। 35 अफराद डूब गए, 24 की लाशें निकाली गईं, बकिया की तलाश जारी। बेलारूस के सदर का शिमाली कोरिया पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। फौजी परेड का इनेकाद किया गया जिसमें फौजी और दिफाई ताकत का मुजाहरा किया गया। शिमाली कोरिया बेलारूस के सदूर ने फौजी परेड का मुआयना किया। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज आज से लाहौर में होगा। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में होगा।